اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون قال قائل منهم کہا ایک کہنے والے نے ان میں سے لا تقتلوا یوسف نہ قتل کرو یوسف کا وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ اور پھینک دو اس کو ایک گہرے کنویں میں یلتقط ہو کہ اس کو اٹھا لیں بعض السیارت بعض قافلے والے ان کنتم فاعلین اگر تم ایسا کرنے والے ہو۔ قالو تو وہ سب کہنے لگے یا ابانا اے ہمارے والد گرامی ما لک آپ کو کیا ہوا لا تأمنا علی یوسف کیا آپ نہیں اطمینان کرتے ہم پہ یوسف کے بارے میں وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ اور بے شک ہم اس کے لیے البتہ خیر خواہ ہیں۔ ارسلہ معنا غدا اس کو بھیج ہمارے ساتھ کل یرتع یہ خوب پھل میوے کھائے ویلعب اور کھیلے کودے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اور بے شک ہم اس کے لیے البتہ حفاظت کرنے والے ہیں۔ قال آپ نے فرمایا انی بے شک میں لا يحزننی البتہ مجھے اس کا غم کھائے جاتا ہے ان تذهبوا بی یہ کہ تم اس کو لے جاؤ واخاف اور مجھے ڈر ہے ان یأکلہ الذئب یہ کہ اس کو کھا جائے کوئی بھیڑیا وانتم عنہ غافلون اور تم اس سے اس وقت بے خبر ہو۔ قالو تو یہ سارے کہنے لگے لئن اکلہ الذئب البتہ اگر کھائے اس کو بھیڑیا ونحن عصبہ اس حال میں کہ ہم ایک مضبوط جماعت ہوں انا تو بے شک ہم اذن اس وقت لخاسرون البتہ بڑا نقصان کھانے والے ہوں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی محبت کے راستے سے ہٹانے کے لیے یہ منصوبے بنا رہے تھے برادران، تو کسی نے کہا کہ قتل کر دو، تو کسی نے کچھ کہا۔ البتہ بھائی ان کے تھے، بعض نے روبیل ان کا نام لکھا ہے اور اکثر نے یہودا ان کا نام لکھا ہے۔ یہ سمجھدار آدمی تھا اور یہودا ان بھائیوں میں سب سے بڑے بھی تھے۔ تو قال قائل کہا ایک کہنے والے نے یعنی یہودا نے منہم ان بھائیوں میں سے
انہوں نے کیا کہا؟ لا تقتلوا یوسف، کہ یوسف کا قتل تو نہ کرو، یہ کوئی اچھی بات نہیں، تمہارا مقصد تو ہے باپ کی محبت ساری اپنے لیے خاص کرنا، اور جو باپ اس سے محبت کر رہے ہیں اس محبت کا راستہ روکنا، تو اس کے لیے قتل یوسف کوئی ضروری تھوڑا ہی ہے، کوئی اور راستہ بھی ہو سکتا ہے، اور میرے ذہن میں وہ راستہ یہ ہے کہ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، کہ تم اس یوسف کو پھینک دو کسی اندھیرے کنویں میں، گہرے کنویں میں۔ غیابہ کہتے ہیں ایسی جگہ کو جہاں اترنے والا چھپ جائے، اس جگہ میں اس کو غیابہ کہتے ہیں۔ تو اس سے مراد ہوتا ہے کسی بھی جگہ کی گہرائی، اور اس زمانے میں اور پرانے زمانوں میں یہ رواج ہوتا تھا، جو گزرگاہیں ہوتی تھیں ان گزرگاہوں پہ وقفے سے میلوں کے فاصلے پہ کنویں لوگ کھدواتے تھے مسافروں کی پانی کی ضروریات کے لیے۔ اسی طرح ان علاقوں میں بھی گزرگاہوں پہ کنویں ہوتے تھے، لوگ ان سے اپنی جو مسافر ہوتے ضرورتیں پوری کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ کسی گہرے کنویں میں اس کو پھینک دو۔ جب کہتے ہیں ایسا کنواں جو بے من ہو، یعنی جس کے کنارے بنے ہوئے نہ ہوں، اس کے کنارے کچے ہوں، یا کہتے ہیں ایسا کنواں جو بہت گہرائی والا ہو، اس کو جب کہا جاتا ہے۔ تو وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، اس کو پھینک دو اندھیرے کنویں میں، گہرے کنویں کے اندر۔ اور جو کنویں ہوتے تھے گزرگاہوں پہ، بعض کنووں پہ تو لوگوں نے چرخی بھی لگائی ہوتی تھی اور اس کے ساتھ ڈول اور رسی بھی رکھی ہوتی تھی کہ مسافر آئیں اور آسانی سے وہ پانی اس سے نکال کے اپنی ضرورت پوری کر لیں۔ اور بعض کنویں ایسے ہوتے تھے کہ جن پہ صرف چرخی تو لگی ہوتی تھی لیکن رسی اور ڈول ان کے ساتھ نہیں ہوتا تھا۔ یہ مطلب ہوتا تھا کہ قافلے والے ڈول اور رسی اپنے ساتھ خود رکھتے تھے کہ جہاں پانی ملے گا تو وہ ڈول رسی سے پانی خود نکال لیں گے۔ اور ایسا ہوتا ہے، چوری چکاریاں ہر دور میں ہوتی ہیں، جیسے ہمارے ہاں بھی ہوتے ہیں، لوگ واٹر کولر کے ساتھ گلاس کو سنگلی سے باندھ کے رکھتے ہیں کہ کوئی چرا کے نہ لے جائے گلاس ہی۔ تو اس طرح ڈول وہ لوگ نہیں رکھتے تھے، رسی ڈول کے کوئی لے نہ جائے۔ تو جن لوگوں کو لمبے سفر درپیش ہوتے وہ رسی ڈول ساتھ رکھتے تھے۔ یلتقط ہو، تو جب تم اس کو کنویں میں پھینک دو گے تو کوئی مسافر گزرنے والے پانی کی ضرورت کے لیے جب ڈول کنویں میں ڈالیں گے تو یہ نیچے کنویں میں ہوگا تو یہ ڈول کے ساتھ باہر نکل آئے گا، تو یہ کوئی قافلہ اس کو اٹھا کے دور دراز کے علاقے میں لے جائے گا، ہماری جان چھوٹ جائے گی، اس کی جان بچ جائے گی۔ تو ایسا کر لو، یلتقط ہو کہ اس کو اٹھا لے جائیں۔ التقاء کا معنی ہوتا ہے کہ کسی چیز کو اچک لینا، اٹھا لینا۔ بعض السیارات، بعض قافلے والے، ان کنتم فاعلین، اگر تم ایسا کرنے ہی والے ہو، اس کو راستے سے ہٹانا ہی چاہتے ہو تو پھر اس کا یہ بہتر طریقہ ہے۔ قالوا یا ابانا، اب مسئلہ یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب سے وصول کرنے کا، ان کو ساتھ لے کے جانے کا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام چونکہ محسوس کرتے تھے کہ برادران یوسف ان کا رویہ بنیامین اور یوسف کے ساتھ کوئی اچھا نہیں ہے، تو ظاہر ہے اس وجہ سے حضرت یعقوب ان دونوں بھائیوں کو ہر وقت نظر میں رکھتے تھے، ان کی دیکھ بھال اور ان کو محفوظ رکھنا دوسروں سے کہ ان کے ہاتھ نہ یہ لگیں۔
تو ایسا ہوتا ہے بعض دفعہ. تو حضرت یعقوب حضرت یوسف پہ خاص نظر رکھتے تھے. اب بھائیوں نے سوچا کہ ابا سے یوسف کو لیں کیسے، وہ تو ان کے بغیر رہتے نہیں ہیں اور کبھی ان کو الگ اور تنہا چھوڑتے نہیں ہیں. تو انہوں نے کہا ایسے کرو، سارے کے سارے جب والد کو یوسف کے بارے میں کہیں گے کہ ہم نے ایک پروگرام بنایا ہے سیر و تفریح کا، جیسے ہمارے یہاں لوگ ٹرپ کے پروگرام بناتے ہیں، تو ہم سارے بھائی جا رہے ہیں، تو یہ بھائی گھر میں اکیلا رہے گا تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، اور گھر میں آپ نے اس کو بند رکھ کے اس کی صحت بھی بگاڑ دی ہے، تو یہ ہمارے ساتھ چلے تفریحی مقام پہ، اور پھل میوہ جات ہوں گے جنگلوں کے اندر، شکار بھی کھیلیں گے اور کھائیں بھی اچھے طریقے سے. تو اس طرح سے سیر و تفریح سے صحت کے اچھے مواقع ہوتے ہیں، تو آپ اس کو ساتھ بھیجیں. تو سارے مل کے کہیں گے تو ابا جی شاید مان جائیں گے. اس کا انہوں نے پروگرام بنایا. اب سارے مل کے آئے حضرت یعقوب کے پاس. قالو، آ کے سارے کہنے لگے یا ابانا، اے والد گرامی، مالکا. ظاہر ہے پہلے ایک نے بات کہی، دوسرے نے کہی، تیسرے نے کہ حضرت یعقوب نہ مانے. اب سارے اکٹھے ہو کے آئے اور کہنے لگے مالکا، اے والد گرامی، ابا جان آپ کو کیا ہے، لا تأمن علی یوسف، کیوں نہیں آپ اطمینان کرتے، اعتماد کرتے ہم پہ یوسف کے بارے میں، ہمارے ساتھ کیوں نہیں آپ اس کو بیچتے. وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، اور بے شک ہم ہیں بھی اس کے خیر خواہ، اس کے پورے ہم درد ہیں، آپ کو کیا خطرہ ہے. اس لیے ارسلہ معنا غدا، بھیجیں آپ اس کو ہمارے ساتھ، ہم جا رہے ہیں سیر و تفریح کے لیے، شکار کے لیے. کیونکہ ان لوگوں کی گزر اوقات شکار پہ ہوتی تھی، جنگلوں میں نکل جاتے، شکار کھیل کے آتے، جانور شکار کے پکڑ کے لاتے، ان کا گوشت بیچتے، اس طرح اپنا گزر اوقات کرتے. غدا، کل کو، ہم کل جا رہے ہیں تو اس کو ہمارے ساتھ آپ بھیجیں. یرتا، رتا کا معنی ہوتا ہے جانور کا چارہ چرنا، چارہ کھانا. اور جب اس کی نسبت انسان کی طرف ہو تو اس کے معنی ہوتے ہیں کہ پھل اور میوہ کھانا وافر مقدار میں. تو یرتا، خوب کھائے پھل اور میوے جا کے جنگل میں، چونکہ وہ شام کا علاقہ بڑا سرسبز و شاداب باغات والا تھا، آج بھی ایسے ہی ہے. وَيَلْعَبْ، اور یہ کھیلے کودے، سیر و تفریح کرے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، آپ کو کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے کہ بے شک ہم البتہ اس کی پوری حفاظت بھی کرنے والے ہوں گے. قال، حضرت یعقوب علیہ السلام نے بات سنی. اب پہلے تو ایک ایک بات کر رہے تھے، اب سارے بھائی جب 10 کے 10 اکٹھے ہو کے حضرت یعقوب کے سر پہ کھڑے ہو گئے، ایک کہتا ہے دوسرا کہتا ہے، سب کہہ رہے ہیں ایک ہی بات. تو اب آپ مجبور ہو گئے کہ بھئی سارے کہہ رہے ہیں، چلو ایک دو اگر دشمنی کرتا ہو، اب سارے مل کے تو نہیں اپنے بھائی کے دشمن بن جائیں گے، اور سب ایک ہو کے تو نہیں اس کو نقصان کریں گے. اس لیے آپ ڈر بھی رہے تھے اور لیکن نہ بھی کرنا نہیں چاہتے تھے، آخر بھائی تو تھے. قال، آپ نے فرمایا، انی لیحزننی ان تذهبوا بی. دو چیزیں آپ نے کہیں. ایک یہ کہی کہ بے شک مجھے البتہ اس کا غم کھائے جاتا ہے. حزن کہتے ہیں وہ قلبی دکھ، وہ دلی درد جو کسی محب کو محبوب کی جدائی سے ہوتا ہے، اس کو حزن کہا جاتا ہے. تو فرمایا لا یحزننی، البتہ مجھے یہ غم کھایا جاتا ہے، میرا دل دکھتا ہے اس صدمے سے، ان تذهبوا بی، یہ کہ تم اس کو مجھ سے دور لے جاؤ. یعنی میں یوسف کی جدائی 2 دن 4 دن کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے مجھے یہ پریشان کرے گی اس کی جدائی. ایک بات. وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، اور دوسری بات یہ کہ حضرت یعقوب کو کچھ عرصہ پہلے ایک خواب آیا تھا،
اور خواب میں یہی کچھ آپ نے دیکھا تھا کہ ایک بھیڑیا یوسف پہ حملہ آور ہوتا ہے اور یوسف کو بھیڑیا اٹھا لے جاتا ہے. یہ آپ کو خواب آیا تھا. اسی خواب کے پیش نظر آپ نے یہ دوسری بات کہی کہ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے. کہ میں نے خواب بھی اس کے بارے میں ایسا دیکھا ہوا ہے اور تم جنگل کی طرف جا رہے ہو اور ہمارے جنگلات میں بھیڑیے کثرت سے پائے جاتے ہیں اور ظاہر ہے ویرانوں میں ایسے چیر پھاڑ کرنے والے جانور وہ ہوتے ہی ہیں. اب تو ہمارے ہاں جنگلات نہیں رہے جس کی وجہ سے یہ چیزیں اب نظر نہیں آتی، ورنہ کچھ زمانہ پہلے جب جنگلات ہوتے تھے، آبادیاں کم ہوتی تھیں، تو یہ جانور، یہ جو بھیڑیے اس طرح کے وحشی جانور ہیں، درندے ہیں، یہ آبادیوں تک آ جاتے تھے. تو مجھے ڈر ہے کہ اس کو کہیں بھیڑیا نہ کھا جائے. وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، اور اس وقت تم اپنی کھیل کود میں یا اپنے شکار میں لگے ہو. اور یہ چھوٹا حضرت یوسف چونکہ چھوٹے تھے تو آپ نے یہ ایک ذہن بنایا کہ تم اس کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دو اور خود شکار کے لیے شکار کے پیچھے بھاگو اور اس کو بھیڑیا اٹھا لے، اور تم اس سے غافلون، بے خبر ہو. اس لیے میں یہ دو چیزیں تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں. میرا جی نہیں چاہتا اس کو بھیجنے کا. ایک تو اس کی جدائی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، اور دوسرا مجھے اس کے بارے میں بھیڑیے کے کھا جانے کا خطرہ ہے. قالو، اس کے جواب میں وہ کہنے لگے لئن اکلہ الذئب، لئن اکلہ الذئب، البتہ اگر کھا جائے اس کو بھیڑیا، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، اور ہم ایک مضبوط جماعت ہوں. عصبہ جیسے کل بھی یہ لفظ آیا تھا کہ یہ کم و بیش 10 لوگوں پر یا 10 سے زیادہ لوگوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، اور وہ بھی ایسے لوگ جو مضبوط جوان پہلوان قسم کے لوگ ہوں. ان لوگوں کے جتھے پہ عصبہ کا لفظ بولا جاتا ہے. اور اگر کمزور قسم کے لوگ ہوں، ان کی تعداد 10، 15، 20 ہو، تو ان پہ لفظ راحت کا اطلاق ہوتا ہے عربی میں، کہ کمزور لوگوں کی جماعت. اور تگڑے لوگوں کی جماعت ہو تو اس کے اوپر عصبہ کا لفظ. اور یہ چونکہ بڑے ماشاءاللہ قداور، تندرست، صحت مند تھے، بڑے جوان تھے سارے بھائی، اس نسبت سے انہوں نے اپنے آپ کو عصبہ کہا. وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، کہ ہم اتنے تگڑے جوان اور پہلوان قسم کے لوگ ہوں اور اتنی تعداد میں ہوں، ہمارے ہوتے ہوئے اس کو بھیڑیا اٹھا لے، یہ نہیں ہو سکتا. اِنَّا اِذًا لَخَاسِرُونَ، تو اگر ایسا ہو جائے تو پھر ہماری جوانیاں کس کام کی. بے شک ہم اذن اس وقت لخاسرون، البتہ نقصان اٹھانے والے ہوں گے. یعنی پھر تو ہمارے لیے یہ شرم کی بات ہے کہ اتنے طاقتور لوگوں کے ہوتے ہوئے ایک بھیڑیا ہمارے بھائی کو اٹھا لے، یہ کیسے ہو سکتا ہے. اس لیے آپ اس بارے میں مطمئن رہیں کہ بھیڑیا ہمارے ہوتے ہوئے اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا. تو پہلی بات کی تو انہوں نے کوئی تسلی نہیں دی جو حضرت یعقوب نے کہا کہ میں اس کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا، چونکہ وہ تو ان کے اختیار میں نہیں تھا. دوسری بات جو حضرت یعقوب نے کہی کہ مجھے بھیڑیے کے اٹھا لینے کا خطرہ ہے، اس کی انہوں نے تسلی دی کہ آپ اس کے بارے میں مطمئن رہیں کہ ہمارے ہوتے ہوئے یہ نہیں ہو سکتا، ہم مضبوط لوگ ہیں. وآخر دعوانا